اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں، اس کے اندر لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں. حرمت والے مہینے کے متعلق اس میں یعنی حرمت والے مہینے میں لڑنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا بہت بڑا ہے. وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا. وکفر بہ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا. واخراج اہلہ منہ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا. اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں زیادہ بڑا ہے. والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے. ولا يزالون يقاتلونكم، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر وہ اس کی طاقت رکھیں. ومن يرتد منكم عن دينه، اور تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا. فیمت، پھر وہ مر جائے. وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہو. فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے. واولئک اصحاب النار، اور یہ لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے. ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. زمانہ اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو جب زمین و آسمان پیدا کیے تو بنایا تھا. یعنی ابتدائے دنیا سے زمانے کی اللہ نے جو ترتیب رکھی وہ واپس لوٹ آئی ہے. پہلے لوگ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، لیکن اس سال حرمت والے مہینے اسی ترتیب سے تھے. فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل آتے ہیں: ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم. ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے جو جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے. یہ 4 مہینے اللہ سبحانہ و تعالی نے حرمت والے بنائے ہیں. ان حرمت والے مہینوں میں خون ریزی کرنا، لڑائی کرنا یہ حرام ہے.
جنگ و جدال اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں منع کیا ہے۔ جاہلیت میں بھی لوگ ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے اور ان میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، حتیٰ کہ لوٹ مار کرنے والے لوگ، ڈاکو، وہ بھی رہزنی سے باز آ جاتے، رک جاتے ان حرمت والے مہینوں کے احترام کی وجہ سے۔ آج تو ہمارے مسلمانوں کو نہ یہ پتہ ہے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، اور نہ ہی اس بات کی کوئی خبر ہے کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کا تقاضا کیا ہے۔ جیسے باقی ایام گزارتے ہیں ویسے ہی حرمت والے مہینے گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے سال کے 12 مہینے رکھے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ظلم اپنے آپ پہ کرنا یعنی اللہ کی نافرمانی والا کام کرنا، یہ تو سارا سال ہی حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن حرمت والے مہینوں کو خاص کر کے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، تو ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، کیونکہ یہ مہینے عزت والے، حرمت والے، احترام والے ہیں، تو ان کے احترام کی وجہ سے ان مہینوں میں نیکی کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے اور برائی کا گناہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ وقت کی وجہ سے، جگہ کی وجہ سے، شخصیت کی وجہ سے کام ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اجر میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو کہا لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہو، لہذا تمہارا جو عمل ہے وہ باقیوں کی نسبت زیادہ بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ نیکی کا اجر بھی تمہیں زیادہ ملے گا، برائی کا گناہ بھی زیادہ ملے گا۔ من یقنت منکن للہ وتعمل صالحا، اللہ کی فرما بردار ہو جائے، اللہ کے رسول کی فرما بردار ہو جائے، نیک صالح اعمال کرے، نؤتیہا اجرہا مرتین، ہم اس کو اجر 2 مرتبہ دیں گے، باقیوں کو 1 مرتبہ، امہات المؤمنین کا چونکہ مقام و مرتبہ زیادہ ہے، اجر 2 مرتبہ۔ اور من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، جو واضح فحاشی والا کام کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو عذاب بھی ڈبل دیا جائے گا۔ رتبہ شخصیت کا زیادہ ہونے کی وجہ سے اجر زیادہ، شخصیت کا رتبہ زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہ بھی زیادہ۔ ایسے ہی جگہ کی حرمت، جگہ کی اہمیت شرعی طور پر اگر ہو تو اس میں بھی نیکی اور گناہ دونوں کا بدلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ حرم مکہ میں، مسجد حرام میں 1 نماز پڑھیں 1 لاکھ کے برابر اجر ہے۔ جگہ کی وجہ سے اجر میں اضافہ، مسجد نبوی ہے، 1 نماز پڑھیں 1000 کے برابر ہے۔ جگہ کی وجہ سے ثواب میں اضافہ۔ اور حرم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من یرد فیہ بالحاد، جو یہاں پہ الحاد کا ارادہ کرے، ارادہ، الحاد کرنا بڑی دور کی بات ہے، صرف ارادہ کر لے، نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ اور جہاں مرضی آپ رہیں، ارادہ اگر کچا ہو تو لکھا ہی نہیں جاتا، پختہ ارادہ بندہ کر لے گناہ کا تو لکھا جاتا ہے، نیکی کا ارادہ کرے تو اجر لکھا جاتا ہے، برائی کا ارادہ کرے تو نہیں لکھا جاتا۔ اور برائی کا اگر ارادہ پختہ کر لے، عزم مصمم کر لے،
پھر بھی ارادہ کرنے کا گناہ ملتا ہے، برائی کرنے کا نہیں۔ لیکن حرم میں اگر کوئی الحاد کا ارادہ کرے، اللہ فرماتے ہیں اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ کیوں؟ جگہ کی حرمت ہے، جگہ کی اہمیت زیادہ ہے، تو اس جگہ میں نیکی کا اجر بھی زیادہ، برائی کا گناہ بھی زیادہ۔ ایسے ہی وقت کی اہمیت کی بنا پر نیکی اور بدی کے صلے میں اضافہ ہو جاتا ہے، نیکی کا صلہ بھی زیادہ ملتا ہے، برائی کا صلہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو حرمت والے مہینے یہ احترام کے مہینے ہیں، ان میں اگر کوئی آدمی برائی کرے تو اس کا گناہ زیادہ ہے، نیکی کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو ذوالقعدہ اب شروع ہو گیا ہے، یہ 3 مہینے مسلسل حرمت والے ہیں۔ رمضان کا لوگ حیا کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، بڑا بابرکت ہے، تو کئی گناہوں سے رک جاتے ہیں، روزہ نہ بھی رکھیں پھر بھی وہ میوزک اور جھوٹ اور اس طرح کی چیزوں سے لوگ بچنے کی کوشش کرتے۔ اس کی رمضان کی اہمیت ذہن میں ہے، لیکن حرمت والے مہینوں کی پہچان ہی نہیں، اہمیت کا علم ہی نہیں۔ رمضان المبارک حرمت والا نہیں ہے، رمضان کا مہینہ، اس کی برکتیں، اس کی خیر، اس کی فضیلت وہ اپنی جگہ، لیکن وہ حرمت والا نہیں ہے۔ یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے، احترام والے ہیں۔ ان کا احترام اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں پر بھی فرض کیا ہے، جاہلیت کے لوگ بھی ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ اب ہوا یوں کہ 2 ہجری رجب کے مہینے میں ایک وقوع ہوا کہ مسلمانوں نے کفار کے ایک قافلے پر حملہ کیا، تو اب کافروں نے سوال اٹھا دیا کہ بتاؤ حرمت والے مہینے میں لڑائی کے بارے میں تمہارا دین کیا کہتا ہے؟ کیونکہ جاہلی معاشرے میں بھی ملت ابراہیمی کی یہ بات موجود تھی، دین ابراہیم کی یہ بات کہ حرمت والے مہینوں کا وہ احترام کرتے اور لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے طعنہ دیا کہ تم نے رجب کے مہینے میں جنگ کر کے اس کی حرمت کو توڑا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا، جہاد کرنا، لڑائی کرنا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کا کفر کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام سے روکنا لوگوں کو، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ جو 4 جرم تم کرتے ہو یہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنے سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ یہ قتل سے زیادہ بڑا ہے۔ 5 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے گنوا دی۔ انہوں نے مسلمانوں پر ایک اعتراض کیا تھا کہ تم نے حرمت والے مہینے کی حرمت کو توڑا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک تو پہلے والحرمات قصاص، پچھلی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حرمتیں بدلہ ہیں، اگر کافر حرمت والے مہینے کا احترام کریں گے تو تم نے کرنا ہے، اگر وہ احترام نہیں کرتے تو پھر تمہارے اوپر بھی اس کا احترام کرنا واجب نہیں ہے۔ یعنی کافر ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، محرم میں مسلمانوں پر حملہ کر دیں تو اب مسلمان چپ کر کے بیٹھے رہیں جی حرمت والا مہینہ ہے، اور کافر مسلمانوں کو مار پیٹ کے چلے جائیں، نہیں۔ والحرمات قصاص، حرمتیں بدلہ ہیں، الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے۔
تو جو حرمت والے مہینے میں زیادتی کرے اس کو حرمت والے مہینے میں جواب دینا یہ جائز ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم حرمت والے مہینے کے اندر قتال کرنے کے بارے میں پوچھتے ہو، ہاں اس میں لڑنا یہ بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے گناہ انہیں روکنے کے لیے لڑنا جائز ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کرنا، اور فتنہ برپا کرنا۔ فتنے کو ختم کرنے کے لیے حرمت والے مہینے میں بھی جہاد ہوگا۔ اب وہ پاک آرمی لگی ہوئی ہے نا راجگال کے علاقے میں آپریشن کرنے کے لیے، کیوں؟ فتنہ ہے۔ والفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ فتنے کی سرکوبی کے لیے حرمت والے مہینوں میں بھی جہاد و قتال کیا جائے گا۔ اور فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ اب مسلمانوں کو خطاب کیا ہے کہ یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ کافروں کی مسلمانوں کے خلاف لڑائی، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان اسلام چھوڑ دیں۔ جب تک مسلمان اسلام پہ قائم ہے، کافر بہانے سے لڑتے رہیں گے۔ لڑائی کا بہانہ کوئی بھی بنا لیں، مقصد اسلام کا خاتمہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، حتیٰ کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان میں طاقت ہو تو۔ اگر کافر اس بات کی طاقت رکھیں کہ وہ تمہیں مرتد کر دیں، اسلام سے پھیر دیں، تو وہ یہ کام کر کے ہی دم لیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور کفر کی حالت میں ہی اس کی موت آئی، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ جو آدمی مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، اس کے نیک اعمال سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ کفر کو چھوڑ کے بندہ مسلمان ہو، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اسلام چھوڑ کے اگر کوئی کفر اختیار کرے تو کفر اس کے پچھلے سارے نیک اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ ہاں کوئی آدمی ارتداد اختیار کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، پھر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو مسلمان ہونے کے دور میں، سابقہ اسلام کے دور میں اس نے جو نیکیاں کی، وہ نیکیاں اس کی برقرار اور باقی رہیں گی۔ ایک صحابی مسلمان ہوئے اور انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جاہلیت میں میں نے نیکیاں، اچھے اعمال بھی کیے ہیں، اسلام تو یہدم ما کان قبلہ، پچھلا سارا کچھ ہی صاف کر دیتا ہے، تو وہ میرے پچھلے دور کی نیکیاں، آپ نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، جاہلیت میں بھی جو تو نے نیکیاں کی ہیں، تیرے اسلام کے بعد وہ نیکیاں تیری برقرار رہیں، برائیاں اسلام ختم کر دیتا ہے۔ تو اگر ارتداد کے بعد کوئی بندہ دوبارہ مومن ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کی اسلام والی جو نیکیاں ہیں وہ قائم دائم اور برقرار رہیں گی، اور دنیا میں اس کے ساتھ ارتداد، مرتد ہونے والا، اس کے ساتھ سلوک وہ کافروں والا ہوگا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اسلام کو چھوڑتا ہے اس کو قتل کر دو، ارتداد کی سزا قتل ہے۔ اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دینا، ارتداد اختیار کر لینا، یہ حقیقت میں اسلام کی توہین ہے۔
اور یہ جرم محاربہ کے اندر آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے زمرے میں آتا ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ اور جب کوئی آدمی مرتد ہو جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کی مسلمان اولاد اس کے مال کی وارث نہیں بنے گی۔ لا یارث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کافر کا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا۔ اسی طرح اس کا جو نکاح ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا ارتداد کی وجہ سے۔ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ایمان مرکب ہے، 11 کاموں کے مجموعے کا نام ہے۔ 11 کام کوئی بندہ کرے تو مومن بنتا ہے۔ وہ 11 کام کیا ہیں؟ توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا، نبیوں رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ کل 11 کام ہیں۔ حدیث جبریل اور حدیث وفد عبد القیس، ان دونوں کو ملا لیں، یہ 11 کام ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 11 کام جو بندہ کرے، پھر والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ایمان بھی لے آئے اور ہجرت کی۔ ہجرت کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر، اپنے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دینا، یہ ہجرت ہے۔ اللہ کے دین کی خاطر اپنا علاقہ، اپنا وطن، اپنا گھر بار، الغرض جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہاجر من ہاجر عما نہی اللہ، مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑنا یہ بھی ہجرت ہے۔ یہاں سے مہاجر سے مراد یہاں پہ وہ مہاجر ہے جو اپنا گھر، اپنا وطن، دین کی خاطر اپنے دین کو بچانے کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا۔ جہاد سے یہاں مراد قتال ہے، کیونکہ پیچھے سارا ذکر قتال کا ہی ہو رہا ہے۔ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد یعنی قتال کیا، لڑے اللہ کے راستے میں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اب لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن یہ رحمت ہوگی اس کے لیے جو اللہ کی رحمت کا امیدوار بنے گا۔ امیدوار ہوگا تو رحمت ملے گی، اور امیدوار ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ پہلے نمبر پر ایمان، پھر ضرورت پڑنے پر ہجرت، ضرورت پڑنے پر جہاد فی سبیل اللہ۔ ایمان بنیاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں
عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب جس کو میں چاہوں اسے پہنچے گا، ورحمتی وسعت کل شیء، لیکن میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ جو وسیع رحمت ہے نا، قیامت کے دن اللہ کی یہ وسیع رحمت خاص ہوگی کس کے لیے؟ فَسَأَكْتُبُهَا، میں عنقریب اس وسیع رحمت کو خاص کر دوں گا، لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نبی امی پر ایمان لاتے ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا تورات و انجیل میں اللہ نے تذکرہ بھی کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے حلال کاموں کو حلال اور حرام کو حرام جاننے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ملے گی، جو وسیع رحمت ہے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سارے انسانوں پر ہی رحم فرماتا ہے، قیامت کے دن رحمت خاص ہوگی اہل ایمان کے لیے۔ اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجمل طور پہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر ہجرت بھی کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر جہاد بھی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ یرجون رحمت اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ غفور اور رحیم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ غفور بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ کا بخشنا، معاف کرنا، اللہ کا رحم کرنا انسانوں جیسا نہیں۔ اللہ کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے، مغفرت بھی بڑی وسیع ہے۔ وہ آدمی بڑا مشہور واقعہ ہے، آیا مسجد نبی میں کونے میں بیٹھ کے پیشاب شروع کر دیا، صحابہ کرام اس کو ڈانٹنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا، آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور کہا کہ اس جگہ پر جہاں اس نے پیشاب کیا اس سے گرا دو، جگہ پاک ہوگی۔ اس کو دیہاتی جس نے وہ پیشاب کیا تھا اس کو بلا کے کہا کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، پیشاب مسجد میں نہیں کرنا۔ پیار سے اس کو بات سمجھا دی۔ اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے کہتا ہے اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کر، ہمارے ساتھ اور کسی پہ رحم نہ کر۔ اور باقی تو سارے اس کو مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان چھڑائی۔ کہتا اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، دیہاتی تھا، سیدھا سادہ سا بندہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تحجرت واسعا، تو نے وسیع کو تنگ کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اپنے لیے میرے لیے رحمت کی دعا کر، یہ تو نہ کہ باقیوں پہ رحم نہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، مخلوق کی سوچ اور تصور سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں یہ انسانوں کے نام بھی رکھے جا سکتے ہیں، غفور، رحیم بندوں کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی یہ رکھا ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، مومنوں کے ساتھ بڑی نرمی کرنے والے، اور رحیم بڑے مہربان ہیں، رحم کرنے والے۔ ایسے ہی سارے انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو نطفہ امشاج سے پیدا کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کو سمیع اور بصیر بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سمیع، بصیر، سننے والا خوب اچھی طرح سے، اور خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا، سب کچھ سننے والا اور خوب دیکھنے والا اللہ کی صفت ہے۔ لیکن اللہ نے یہ صفت مخلوق کے لیے بھی استعمال کی ہے۔
اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، وہ صفات جو خالق اور مخلوق میں مشترک ہیں، وہ نام لفظ عبد لگائے بغیر مخلوق کے رکھے جا سکتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی اللہ کا نام ہے نا۔ آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ علی بھی ہے عظیم بھی۔ تو علی اللہ کا نام ہے، عظیم بھی اللہ کا نام ہے، مخلوق کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ نام رکھنا غلط ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل کر دیتے، غلط ناموں کو آپ تبدیل کرتے تھے، تبدیل نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو صفت خالق اور مخلوق کے درمیان مشترک ہے، خالق نے وہ صفت مخلوق کے اندر بھی رکھی ہے، وہ نام مخلوق کا رکھا جا سکتا ہے عبد لگائے بغیر بھی۔ عبد العلی یہ بھی ٹھیک ہے، اکیلا علی یہ بھی صحیح ہے۔ عبد الغفور بھی ٹھیک ہے، غفور بھی صحیح ہے۔ عبد الرحیم بھی ٹھیک ہے، اور اکیلا رحیم نام رکھنا بھی ٹھیک اور درست ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا علی بلند ہونا مخلوق کے علی ہونے جیسا نہیں، اللہ تعالیٰ کا عظیم ہونا مخلوق کے عظیم ہونے جیسا نہیں، اللہ کا سمیع و بصیر ہونا مخلوق کے سمیع و بصیر ہونے جیسا نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کو مخلوق کی صفت کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعبیر بھی نہیں کرتے، اور کیفیت بھی بیان نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔